بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے فارملی کہ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا اہم چیزیں ہیں، اس کا پروسیس کس طرح سے ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمیونیکیشن ہوتی کیا چیز ہے۔ تو اس کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ دی امپارٹنگ اور ایکسچینجنگ آف انفارمیشن بائی اسپیکنگ، رائٹنگ اور یوزنگ سم ادر میڈیم، کہ جب آپ لکھ کر، بول کر یا کسی بھی اور طریقے سے کوئی انفارمیشن کسی تک پہنچائیں یا اسے ایکسچینج کریں، یعنی آپ کچھ انفارمیشن آپ کی طرف سے جائے، کچھ ادھر سے آئے، تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہے۔ ایک زیادہ تھوڑی سی مشکل ڈیفینیشن یہ ہے کہ کمیونیکیشن از دا ایکٹ آف ڈیولپنگ میننگ امنگ اینٹیز اور گروپس، یعنی کوئی اینٹیز ہیں، کوئی وجود ہیں یا کوئی گروپس ہیں، ان کے درمیان کسی معنی کو پیدا کرنا تھرو دا یوز آف سفیشینٹلی mutually understood signs, symbols and semiotic conventions۔ کچھ سائن، سمبلز اور سیمیوٹک کنونشنز کے ذریعے سے ان کے درمیان کسی معنی کو پیدا کرنا یا سمجھنا، یہ کمیونیکیشن ہوگی۔ یہ زیادہ مشکل ڈیفینیشن ہے، آپ اسے دیکھ لیں، لیکن آسانی کی خاطر آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم کسی میڈیم کے ذریعے سے کوئی انفارمیشن کسی دوسرے تک پہنچاتے ہیں یا ایکسچینج کرتے ہیں، یعنی اس میں ظاہر ہے جب ہم کوئی چیز کسی تک پہنچائیں گے تو وہ بھی اس کا کوئی معنی سمجھے گا، ہم پہنچا رہے ہیں تو ہم بھی سمجھ رہے ہیں، اور پھر دونوں کسی ایک معنی پر اتفاق کریں گے تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن ہوئی ہے۔ کمیونیکیشن ورک پلیس پر اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں کہیں آپ کام کر رہے ہیں، آپ بطور امپلائی یا اپنا بزنس کر رہے ہیں، تو اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو گڈ کمیونیکیشن اسکلز آر اسینشیل فار جاب پلیسمنٹ، جاب پرفارمنس، کیریئر ایڈوانسمنٹ، سکسیس ان نیو ورلڈ آف ورک۔ تو جو اچھی کمیونیکیشن کی اسکلز ہیں وہ آپ کو جاب پلیسمنٹ یعنی جاب ڈھونڈنے میں بھی مدد دیتی ہیں، جاب پرفارمنس میں یعنی جو جاب آپ کر رہے ہیں اس میں اپنی اچھی کارکردگی دکھانے کے بھی کام آتی ہیں، کیریئر ایڈوانسمنٹ اپنی کیریئر کو آگے بڑھانے کے کام بھی آتے ہیں، اور بلکہ کسی بھی لحاظ سے جو موجودہ زمانے کی نئی دنیا ہے اس میں سکسیسفل ہونے کے لیے آپ کو کمیونیکیشن کی سکلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کمیونیکیٹ اچھا نہیں کر سکتے لکھ کر اور بول کر، مثلا آپ ایک برا سا سی وی بناتے ہیں اور آپ اچھا انٹرویو نہیں دیتے تو آپ کو جاب ملنے کے امکانات کم ہیں۔ اگر آپ ایک بہت اچھا سی وی بناتے ہیں اور اچھا انٹرویو دیتے ہیں تو آپ کو جاب آسانی سے مل سکتی ہے۔ جس جاب پر ہیں وہاں پر اپنا کام کرنے کے لیے، ظاہر ہے کام کرنے کے لیے آپ کو دوسروں کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، انہیں اپنی بات سمجھانے، ان کی سمجھنے، اور پھر جو آپ کی اچیومنٹ ہو اس کو سکسیسفلی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اپنے سینئرز تک، اس کے لیے بھی آپ کو کمیونیکیشن سکلز کی ضرورت ہے۔ اور کیریئر ایڈوانسمنٹ کے لیے ظاہر ہے آپ اچھی پرفارمنس دکھائیں گے اور آپ اب ساتھ میں اپنی اچیومنٹس دکھاتے بھی جائیں گے، بتاتے بھی جائیں گے لوگوں کو سکسیسفلی، تو آپ کی کیریئر ایڈوانسمنٹ ہوگی، یعنی آپ مزید ترقی کریں گے اپنے کیریئر میں، ورنہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو کمیونیکیشن آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے موجودہ زمانے میں، نہ صرف ترقی کرنے کے لیے بلکہ سروائیو کرنے کے لیے بھی۔ آج کل کی جو دنیا ہے اس میں آخر میں آپ نے دیکھا کہ ان نیو ورلڈ آپ کو کمیونیکیشن میں بہت ضروری ہے سکسیسفل ہونے کے لیے۔ تو کمیونیکیشن کیوں ضروری ہے؟ نئی ورلڈ میں ایسا کیا ہے؟ تو جو ہماری نئی دنیا ہے اس میں ہائٹ اینڈ گلوبل کمپٹیشن ہے۔ اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجیز
بڑھ گئی ہیں. کمیونیکیشن سے مراد صرف یہی نہیں کرنے کے لیے بلکہ جو چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے طریقے ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں. اب جو کوئی ایک شخص امریکہ میں ہے وہ چائنا سے کوئی چیز آرڈر کر سکتا ہے، تو اب جو شخص پاکستان میں فرض کر لیں مینوفیکچرنگ کر رہا ہے وہ صرف پاکستان میں باقی چیزیں بنانے والوں سے کمپٹیشن نہیں کر رہا، دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں اسی چیز میں کمپٹیشن کرنے کے لیے. یا کوئی سروس دے رہا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک بینک بنایا ہے اور آپ بینک چلانا چاہتے ہیں تو یہاں اور بھی لوگ ہیں جو بینک بنائیں گے، وہ آپ سے کمپیٹ کریں گے اور دوسرے ملکوں سے بھی آ کے لوگ کر سکتے ہیں. تو گلوبلی کمپٹیشن بڑھ گیا ہے. اب اس کمپٹیشن میں آپ کتنا اچھا نیگوشیٹ کرتے ہیں اپنے سپلائرز کے ساتھ، کسٹمر تک کتنی اچھی اپنی بات پہنچاتے ہیں، یہ ظاہر ہے ضروری ہے. تو آج کی دنیا میں جو کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن میں ون کرنے کے لیے کمیونیکیشن کی ایک بڑی امپارٹنٹ چیز ہے. فلیٹنڈ مینجمنٹ ہائرارکیز. مینجمنٹ ہائرارکیز جو ہیں، ہائرارکی کہتے ہیں جس میں کوئی چیز جس طرح شجرہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اوپر ایک جد امجد کا نام ہے، پھر اس کے جو بیٹے تھے ان کے نام ہے، پھر اس کے نیچے. تو جو آرگنائزیشنل کی مینجمنٹ ہائرارکیز ہوتی ہیں کہ اوپر ایک سی ای او ہے، پھر ڈائریکٹرز ہیں، پھر جی ایمز ہیں، پھر سینئر مینیجرز ہیں، پھر مینیجرز ہیں، اسسٹنٹ مینیجرز ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو پہلے بہت لمبی ہائرارکی ہوتی تھی یہ اب کم ہوتی جا رہی ہے. جو آرگنائزیشنز ہیں وہ فلیٹ ہوتی جا رہی ہیں، یعنی وہ اتنے سارے ٹیئرز بنانے کے بجائے کہ یہ اسسٹنٹ مینیجر ہے، یہ سینئر اسسٹنٹ مینیجر ہے، یہ مینیجر ہے، پھر سینئر مینیجر ہے، پھر جی ایم ہے، پھر ڈائریکٹر ہے، پھر سی ای او ہے. تو یہ والی ہائرارکیز کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں. کم سے کم ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پیئر لیول پر زیادہ لوگوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو جب لمبی ہوتی ہیں ہائرارکیز تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک اور ہی چیز آئے گی کہ جو ٹاپ ڈاؤن کمیونیکیشن، فرض کر لیں میں ایک لمبی ہائرارکی میں ہوں اور میں بالکل نیچے ہوں تو مجھے جو اوپر سے آرڈرز آ رہے ہیں میں نے وہی فالو کرنے ہیں. اچھا، اگر میں بھی وہ ہائرارکیز کم ہو گئی ہیں تو میرے بھی بہت سارے پیئرز ہوں گے، اس کا مطلب ہے مجھ پر کمیونیکیٹ کرنے کی ذمہ داری زیادہ آ گئی ہے. تو مجھے اپنی بات لوگوں کو سمجھا، میں نے صرف آرڈر فالو نہیں کرنے، تو اب زیادہ لوگوں کو اپنی طرف سے کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا، ٹیم بیسڈ مینجمنٹ عام ہو گئی ہے. یعنی وہ جو پہلے ہوتا تھا کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس میں لوگ لگے ہوئے ہیں، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، تو اب ٹیمز بنا کے کام، یعنی ٹیم میں ایک بندہ فائنینس سے ہوگا، ایک مارکیٹنگ سے ہوگا، ایک کوالٹی سے ہوگا، وہ ٹیم بنا لیں گے کراس فنکشنل سی اور وہ کوئی پروجیکٹ کر رہی ہوگی. تو اپنے جیسے لوگوں کو بات سمجھانا، ان سے کرنا آسان ہوتا ہے. مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ٹیم ممبرز کے ساتھ جو آپ کے لیول پہ ہیں ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بھی کمیونیکیشن زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے. انوویٹو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. اب جو کمیونیکیشن کرنے کی ٹیکنالوجیز تھیں، پرانے زمانے میں ایک کاغذ ہوتا تھا، ٹائپ رائٹر ہوتا تھا، اس پہ آپ لکھ کے کرتے تھے. اب آپ ای میل کر سکتے ہیں، فیکس کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ اور بہت سارے طریقے ہیں. اب کمیونیکیشن کی بہت ساری ٹیکنالوجیز، یعنی اب کمیونیکیشن جب ٹیکنالوجی زیادہ آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کمیونیکیشن بھی زیادہ ہو رہی ہے، تو آپ کو اسے سیکھنے کی ضرورت بھی بڑھ گئی ہے. جو نیو ورک انوائرمنٹس ہیں، ورک انوائرمنٹ بھی وہ، یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک باس آرڈر دیتا تھا اور باقی سنتے تھے، وہ بات اب کافی کم ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے ورک انوائرمنٹ میں ہر بندے سے رسپانسبلٹی لینے کی امید کی جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی کمیونیکیشن کی ضرورت بڑھ گئی ہے. انکریزنگلی ڈائیورس ورک فورس. ڈائیورس ہوتا ہے یعنی جس میں ایک سے زائد اقسام کی چیزیں شامل ہوں. پہلے یہ ہوتا تھا، یہ ہمارے ملک میں تو شاید یہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی مثال کے طور پر اب پنجاب یونیورسٹی میں اگر آپ دیکھیں تو دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس بھی آپ کو نظر آتے ہیں جو کہ پہلے نہیں نظر آیا کرتے تھے. اسی طرح اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں کہیں جائیں یا مڈل ایسٹ میں جائیں جاب کرنے کے لیے، تو وہاں
آپ کے ساتھ کوئی انڈیا سے آیا ہوا بندہ کام کر رہا ہوگا، کوئی فلپین سے آیا ہوا، کوئی سنگاپور سے، کوئی سوئٹزرلینڈ سے، تو بہت ڈائیورس ہو گیا ہے. یعنی ایک طرح کے ایک کلچرل بیک گراؤنڈ سے لوگ نہیں آتے، بلکہ زیادہ مختلف کلچرل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے ہاں آج سے، یعنی پاکستان میں آج سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے ورک فورس میں اتنی خواتین نہیں ہوتی تھیں، اب خواتین آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈائیورس ہوتا جا رہا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جو مختلف بیک گراؤنڈ سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کلچر، ان کا سوچنا، ان کا بولنا ایک ڈیفرنٹ طریقے کا ہوتا ہے، اور وہاں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ذرا مشکل کام ہے. تو اس وجہ سے بھی آپ کو کمیونیکیشن سیکھنے کی ضرورت بڑھ گئی ہے. اور رینیوڈ ایمفسس آن ایتھکس، تو جو ایتھکس ہیں ان پر بھی زور بڑھ گیا ہے. آپ نے کیا چیز ڈسکلوز کرنی ہے، کون سے نہیں کرنی، یہ بھائی اب چونکہ کمیونیکیشن کا پارٹ ہے تو یہ بھی آپ کو اس وجہ سے بھی کمیونیکیشن کی ضرورت بڑھ گئی ہے. ان شارٹ یہ کہ سکسیس ان نیو ورک پلیس ریکوائرز ایکسیلنٹ کمیونیکیشن اسکلس. اچھا، کمیونیکیشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن میں ایک سینڈر ہوتا ہے، سینڈر مطلب سینڈ کرنے والا، ایک ریسیور ہوتا ہے جو ریسیو کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں ٹیچر ہوں اور میں اسٹوڈنٹ کو کوئی بات بتا رہا ہوں، یا کس کلاس کے ریپریزنٹیٹیو کو جو سی آر ہے اس کو بتا رہا ہوں، تو میں سینڈر ہوں میسج کا اور وہ ریسیور ہے. سی آر ریسیور ہے. یا سی آر نے مجھے کوئی بات بتانی ہے یا ریکویسٹ کرنی ہے تو سی آر جو ہے وہ سینڈر ہو جائے گا اور میں اس کا ریسیور ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو ہوتا کس طرح سے ہے کہ جو سینڈر کو کوئی آئیڈیا آتا ہے، مثال کے طور پر مجھے یہ آئیڈیا آتا ہے کہ میں کلاس کو بتاؤں کہ آپ نے گروپس بنانے ہیں اور ان میں اسٹڈی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس بات کو، جو میرے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ اس کا ہے، اس کو انکوڈز میسج، یعنی اس کو انکوڈ کرتا ہوں، اس کو کوئی ورڈز کی شکل دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اس کو ورڈز کی شکل دوں گا اور چینل کیریز میسج، اس کے بعد میں اسے ورڈ کی شکل دوں گا. اور فرض کر لیں میں نے چینل کا انتخاب کیا ہے کہ میں اسے واٹس ایپ کروں گا یا ای میل کروں گا. فرض کر لیں میں اسے واٹس ایپ کرتا ہوں، تو یہ میں سینڈر ہوں. میں نے اپنا جو آئیڈیا تھا اس کو الفاظ کی شکل دی یا اس کو انکوڈ کیا، اس کو واٹس ایپ کے چینل سے بھیجا. اب وہ سی آر تک پہنچا اور اس نے اس میسج کو پڑھ کے تو ڈی کوڈ کرنا ہے، یعنی سمجھنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس نے ڈی کوڈ کرنا ہے اس کو، کہ اس کو پڑھنا ہے اور پھر اس میں سمجھنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. فرض کر میں اسے کوئی چیز میسج بھیجتا ہوں کہ یہ گروپس بنانے ہیں، اور اس کی لینگویج ایمبیگوس سی ہے تو وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو پھر جو سینڈر ہوتا ہے وہ اس کو فیڈ بیک دیتا ہے، ریسیور جو ہوتا ہے وہ اسے فیڈ بیک دیتا ہے. مثال کے طور پر فرض کر لیں میں نے ایک میسج کیا سی آر کو، اس نے ریسیو کیا اور اس نے ڈی کوڈ کر کے سمجھنے کی کوشش کی، اسے سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھے فیڈ بیک دے گا کہ سوال پوچھے گا. یعنی فیڈ بیک کس شکل میں آئے گا؟ سوال پوچھے گا کہ اچھا سر آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھے ایک فیڈ بیک بھی ملے گا کہ بھائی یہ جو میں نے میسج کیا تھا یہ ریسیور کو سمجھ نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی ایڈیشنل فیڈ بیک دوبارہ آ سکتا ہے. یعنی اب دیکھیں یہاں سے میں ہوں، میسج بھیجا، یہ ریسیور تک پہنچا، اب ریسیور کو سمجھ نہیں آئی، اس نے مجھے فیڈ بیک دیا کوسچن کی شکل میں، اور اب میں نے اس کو پاسبل ایڈیشنل فیڈ بیک دیا، یعنی اس کے سوال کا جواب دیا، تو وہ بھی ٹریول کرتا ہوا یہاں سے سینڈر تک پہنچ گیا، ریسیور تک پہنچ گیا. اچھا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کر لیں اسے سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، میں نے اسے کہا کہ جی یہ اس طرح سے گروپس بنانے ہیں 3 لوگوں کے اور آپ نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے، اسے سمجھ آ گئی، پھر بھی وہ فیڈ بیک دے سکتا ہے. یعنی وہ کیا کرے گا کہ وہ مجھے کہے گا اوکے شیور. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے سمجھ آ جائے گی کہ سننے والے کو بات سمجھ آ گئی ہے.
تو یعنی جب سمجھ آ جائے تو پھر بھی فیڈ بیک ہوتا ہے، لیکن اس کیس میں پھر میں شاید ایڈیشنل فیڈ بیک دوبارہ سینڈر کو نہ دوں. جب نہیں سمجھ آیا تھا تو اس نے سوال پوچھا تو مجھے ایڈیشنلی اس کا جواب دینا پڑا، لیکن جب سمجھ آ گیا تو اس کا فیڈ بیک تو پھر بھی آیا، لیکن مجھے ایڈیشنل فیڈ بیک دینے کی ضرورت ریسیور کو ضرورت نہیں پڑی. ٹھیک ہے، تو بیچ میں نوائز ہوتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کی وجہ سے مفہوم پر اثر پڑتا ہے اور اس کے سمجھنے اور سمجھانے میں مشکل ہوتی ہے. تو یہ کمیونیکیشن کا پروسیس ہے، اسے آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. ٹھیک ہے، اس میں کچھ سوالات ہیں وہ آپ دیکھ لیں. ہاؤ مے دا سینڈر ان کوڈ اے میسج. ہم نے یہ کہا تھا، آپ دوبارہ نظر ڈالیں کہ سینڈر کو آئیڈیا آتا ہے اور وہ اسے ان کوڈ کرتا ہے. تو میں جو میسج ہے اس کو وربلی نان وربلی دونوں طرح سے کر سکتا ہوں، بائی اسپیکنگ، رائٹنگ، جسچرنگ. ٹھیک ہے، اور وربلی بھی کر سکتا ہوں، نان وربل، یعنی میں بول رہا ہوں یا لکھ رہا ہوں تو وربل ہے، اور اشارہ کر رہا ہوں تو وہ نان وربل ہے. یعنی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ دور کھڑا ہے اور مجھے اس سے کوئی کام ہے تو میں ہاتھ سے اشارہ کر دیتا ہوں کہ میری طرف آ جائے. یہ بھی ایک میسج ہے، یعنی مجھے آئیڈیا یہ آیا تھا کہ مجھے اسٹوڈنٹ کو بلانا چاہیے، تو میں نے اسے آواز دینے کے بجائے ہاتھ سے اشارہ کیا، یعنی میں نے اپنے میسج کو انکوڈ کیا کس کی شکل میں؟ ایک جسچر کی شکل میں. ٹھیک ہے، واٹ کائنڈ آف چینل کیری دا میسج. اور جو میسج ہوتا ہے وہ جاتا کس چینل سے ہے؟ چینل جو ہیں وہ لیٹر ہو سکتا ہے، ای میل ہو سکتا ہے، آئی ایم یعنی انسٹنٹ میسجنگ ہو سکتی ہے، میموز ہو سکتے ہیں، ٹی وی ہو سکتا ہے، ٹیلی فون وائس ہو سکتی ہے، ٹیلی فون ہو سکتا ہے، وائس ہو سکتی ہے، باڈی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ڈفرینٹ یعنی باڈی کیا ہوگی؟ مثال کے طور پر نے اشارہ کر لیا، آواز دے دی، کسی کو لیٹر لکھ دیا، ای میل کر دیا، انسٹنٹ میسج کر دیا، ٹیلی فون کر دیا، تو یہ سب کی سب چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا، اب ریسیور اس میسج کو ڈیکوڈ کیسے کرتا ہے؟ وہ اگر میں نے اسے آواز دی ہے تو وہ اسے سنتا ہے، اگر میں نے اسے لیٹر لکھا ہے تو وہ اس کو پڑھتا ہے، ریڈنگ، اور اگر میں نے اشارہ کیا ہے تو وہ اس کو آبزرو کر کے سمجھ جاتا ہے. When is communication successful? When a message is understood as the sender intended it to be. جب میسج ویسے ہی سمجھا جائے جیسے کہ بھیجنے والے کی انٹینشن تھی، تو پھر ہم کہیں گے کہ سکسیسفل کمیونیکیشن ہوئی ہے. اگر میں فرض کر لیں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ، میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا تھا کہ 3 لوگوں کے گروپس ہونے چاہیے، اور میں نے جو میسج انکوڈ کیا وہ یہ کیا کہ آپ لوگ کچھ لوگوں کے گروپس بنا لیں. ٹھیک ہے، تو وہ بات اب سننے والوں نے کچھ کی سمجھی تو کچھ کا مفہوم اپنی طرف سے جو بھی سمجھ لیا. ہو سکتا ہے 4 لوگوں کے گروپ بنا دیے، 2 لوگوں کے بنا دیے، تو یہ سکسیسفل کمیونیکیشن نہیں ہوئی، کیونکہ میں جو کہنا چاہتا تھا وہ صحیح طرح سے سمجھا نہیں گیا، اور اس کی وجہ جو ہے میسج کو غلط انکوڈ کرنا تھا. اچھا، اسی طرح سے صحیح نہ سمجھے جانے کی وجہ میسج کو غلط ڈی کوڈ کرنا بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہاؤ کین اے کمیونیکیٹر پرووائڈ فار فیڈ بیک. فیڈ بیک کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، ریئیکشنز دیکھ سکتے ہیں، اور ڈو ناٹ ڈومینیٹ دا ایکسچینج. اور یہ ہمیشہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ایکسچینج کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ ویسے فالتو چیز لکھی ہوئی ہے، تو ہم نے پوچھا یہ تھا کہ فیڈ بیک کس طرح سے دیا جا سکتا ہے، تو کوشچن پوچھنے سے اور ریئیکشن دیکھنے سے فیڈ بیک دیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ مس کمیونیکیشن کی ایک ایگزامپل ہے، اسے آپ پڑھ لیجئے گا. یہ میں اس کو انٹینشنلی نہیں بتا رہا، آپ یہاں پہ ویڈیو روک کے اسے پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ مس کمیونیکیشن، اگر جو میسج ڈیلیور کیا جا رہا ہے وہ ویسے نہ سمجھا جائے تو پھر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، کمیونیکیشن کے بیریئرز کون سے ہیں؟ کہ بیریئر یعنی وہ چیزیں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں. یعنی اچھی کمیونیکیشن، انٹرپرسنل کمیونیکیشن میں کیا چیزیں رکاوٹیں ڈالتی ہیں؟ بائی پاسنگ. بائی پاسنگ یہ ہوتی ہے کہ میں ایک ورڈ سے یا چیز سے کوئی اور مفہوم لیتا ہوں اور آپ کچھ اور لیتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے کوئی اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے کہ
کل کلاس ہوگی تو میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے. جب میں نے کہا تو میرا خیال تھا کہ زیادہ مطلب یہ ہے کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ میں نہیں لوں گا کلاس. ٹھیک ہے. اب سننے والا ہو سکتا ہے یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے زیادہ امکان ہے کہ ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ جب کسی ورڈ کے مفہوم پر اتفاق نہ ہو سکے, وہ کامنلی نہ سمجھا جائے, وہ ایک جیسا نہ سمجھا جائے بھیجنے والے کی طرف سے اور سننے والے کی طرف سے, تو پھر یہ بائی پاسنگ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کلیئر سے کلیئر ورڈز یوز کرنے کی کوشش کریں اور ایمبیگوس نہ ہوں. لمیٹڈ فریم آف ریفرنس. اچھا, لمیٹڈ فریم آف ریفرنس کیا ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں, جو کچھ آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, جس طرح سے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں, جس طرح کا آپ کا ذہنی سوچ کی سطح ہے, جس طرح سے آپ کے سوچنے کا انداز ہے, ویسے چیزوں کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا فریم آف ریفرنس اس لیول پہ نہیں ہے سننے والے کا جس پہ بھیجنے والے کا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک سے نہ سمجھے. مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹس کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کسی ایسے بیک گراؤنڈ سے آیا ہے جہاں پہ زیادہ فار ایگزامپل کو ایجوکیشن ہے, یہاں پہ آپ یونیورسٹی میں آ گئے تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے کو ایجوکیشن کے ماحول میں ہے, اینڈ he or she knows how to communicate with the opposite gender. تو اگر کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ آیا ہے جس نے پہلے کو ایجوکیشن میں نہیں تھا, تو اس کا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے بات نہیں کی جاتی, تو اس کو اگر کوئی اپوزٹ جینڈر سے کوئی کمیونیکیٹ کرتا ہے تو پرابیبلی اس کو چیز سمجھنے میں مشکل ہوگی. تو یہ جو چیز ہوتی ہے کہ کیونکہ اس کے فریم آف ریفرنس میں وہ چیز موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے. لیک آف لینگویج اسکلس. اگر آپ کسی کے ساتھ انگلش میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور آپ کی انگلش ہی ٹھیک نہیں ہے, یا آپ اردو میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور آپ کی اردو ہی ٹھیک نہیں ہے, تو سکسیسفل کمیونیکیشن میں بڑا ایک بیریئر پیدا ہو جائے گا, یعنی وہ سکسیسفل کمیونیکیشن نہیں ہو سکے گی. لیک آف لسننگ اسکلس, یہ ایک بہت بڑا ہے. ہم لوگ جو ہے عام طور پر اپنی بات کہنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, پیشنس کے ساتھ سننے اور دوسرے شخص کی بات کو فلی سمجھنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ بڑا ہی ان کامن ہے. تو جو لسننگ سکلز کا پراپر نہ ہونا, یعنی ایک بندہ آپ کو بات کر رہا ہے اور آپ پہلے سے اسے بار بار انٹرپٹ کر رہے ہیں, اچھا میں سمجھ گیا یا میں سمجھ گئی, تو حالانکہ اس نے ابھی بات پوری ہی نہیں کی, تو بیسکلی آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کہنے والے پر امپوز کر رہے ہیں, اس کی بات دھیان سے سن ہی نہیں رہے ہیں, تو یہ بھی ایک بڑا کمیونیکیشن میں بیریئر ہے. ایموشنل انٹرفیرنسز ہوتی ہیں, یعنی آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے, آپ کسی اور وجہ سے سٹریس میں ہیں, تو پھر کمیونیکیشن کے پراپر ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے. یعنی اگر سینڈر غصے میں ہے تو وہ غصے میں کوئی ہو سکتا ہے غلط بات کہہ دے, یا اسی طرح سے جو ریسیور ہے وہ اگر غصے میں ہے یا ڈاؤن فیل کر رہا ہے تو وہ اس وقت شاید ٹھیک سے نہ سمجھ سکے. فزیکل ڈسٹریکشنز جو ہوتی ہیں وہ بھی کمیونیکیشن کو ہرڈل کرتی ہیں. مثال کے طور پر دو لوگ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اور آس پاس شور ہو رہا ہے یا بار بار کوئی آ رہا ہے, تو پھر بھی کمیونیکیشن انٹرپٹ ہوتی ہے. اوکے. اسی طرح کچھ آرگنائزیشنل فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایشو ہو جاتا ہے کمیونیکیشن میں. کلوزڈ کمیونیکیشن کلائمیٹ, یا اگر ایک آرگنائزیشن میں ایسے ماحول ہے کہ بات کھل کے نہیں کرنی, ایک بڑا کلوز سا ماحول ہے, تو پھر کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہو سکتی. ٹاپ ہیوی آرگنائزیشن, یعنی ایسی آرگنائزیشن جس میں سارے فیصلے ٹاپ پہ ہوتے ہیں اور نیچے صرف کمیونیکیٹ کیے جاتے ہوں, تو وہاں بھی اوپن کمیونیکیشن نیچے سے اوپر کی طرف نہیں ہو سکتی. لانگ لائنز آف کمیونیکیشن, یعنی اگر 10 بندوں سے کوئی بات گزر کر جانی ہے تو اس میں مفہوم بہت بدل جاتا ہے. صرف 2 لوگوں تک جانی ہے
درمیان میں یعنی اگر میں ایک آدمی کو بتاتا ہوں اور وہ دوسرے کو بتاتا ہے اور وہ تیسرے کو اور 10 بندوں کے بعد جس کو پتہ چلتی ہے تو وہاں تک مفہوم بہت حد تک بدل چکا ہوتا ہے. لیکن اگر میں اس کی نسبت اگر میں ایک شخص کو بتاؤں اور وہ آگے کسی شخص کو بتائے یعنی 2 لوگوں کے درمیان میں صرف ایک آدمی ہے تو پھر جو ہے وہ زیادہ بہتر کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. لیک آف ٹرسٹ بٹوین مینجمنٹ اینڈ امپلائی یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, آرگنائزیشنل فیکٹر ہے کہ یعنی جہاں لوگ اپنی مینجمنٹ پر ٹرسٹ نہیں کرتے کہ اچھا یہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا نا تو بیچ میں ضرور کوئی مسئلہ ہوگا, تو اس صورت میں بھی کمیونیکیشن پراپر نہیں ہو سکتی. کمپٹیشن فار پاور, اسٹیٹس, ریوارڈ ہوتا ہے یعنی ایک جگہ جو لوگ ہوتے ہیں, پیئرز ہوتے ہیں, کولیگز ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں پاور کے لیے, اسٹیٹس کے لیے اور ریوارڈز کے لیے, تو اس وجہ سے بھی کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہو پاتی. یعنی لوگ جان بوجھ کر بھی غلط کمیونیکیٹ میسج کرتے ہیں یا اس کو غلط سمجھتے ہیں. ایڈیشنل کمیونیکیشن کے بیریئرز یہ ہو سکتے ہیں کہ فیئر آف ریپریزل فار آنیسٹ کمیونیکیشن, یعنی یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ ٹیچر کو کہہ دے کہ بھائی مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی, تو وہ یہ بات کہنے سے اس لیے بھی گھبراتا ہے کہ اگر سچ بات کہہ دی تو آگے سے اس کا ریئیکشن آئے گا, اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, ٹیچر مجھے ڈس لائک کرے گا اور مجھے گریڈز کم دے گا. اسی طرح سے آپ آرگنائزیشن میں تو اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ آپ کو سچ بات کہنے پر کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا تو پھر آپ سچ بات نہیں کہیں گے, تو یہ بھی کمیونیکیشن کا ایک بیریئر ہے. ڈفرنگ فریم آف ریفرنس امنگ کمیونیکیٹرز, اور اگر 2 جو لوگ ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ فریم آف ریفرنس سے ہیں, یعنی ان کے سوچ, پیراڈائمز, ان کے خیالات, نظریات, ان کے تجربات ایک دوسرے سے مختلف ہیں, تو پھر بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کمیونیکیشن سکلز کی کمی ہے تو ظاہر ہے پھر بھی کمیونیکیشن میں کمی ہو جاتی ہے. ایگو انوالومنٹ, اگر لوگوں کی ایگو بیچ میں آ جائے تو پھر بھی کمیونیکیشن ٹھیک سے نہیں ہو سکتی. اور ٹف وارز, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب آگے کہ آرگنائزیشنز میں کس طرح کی کمیونیکیشنز ہوتی ہیں اور ان کی فارمز وغیرہ کیا ہوتی ہیں. آرگنائزیشن میں کمیونیکیشن کے 2 فنکشنز ہوتے ہیں, انٹرنل ہو سکتی ہے, ایکسٹرنل. یعنی انٹرنل ایک جیسے کہ آپ اندر ہی اپنے امپلائیز سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, امپلائی ایک دوسرے سے کر رہے ہیں, باس اپنے سبارڈینیٹ سے اور سبارڈینیٹس اپنے باس سے بات کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایکسٹرنل یعنی آپ اپنے کسٹمر سے کر رہے ہیں یا سپلائر سے کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں اس سے, یعنی کمیونیکیشن سے باہر جو لوگ, آپ کی آرگنائزیشن سے باہر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اور عام طور پر جو ہے وہ اورل کمیونیکیشن ہوتی ہے یا ریٹن کمیونیکیشن ہوتی ہے آرگنائزیشنز میں, یعنی اس کی فارم یہ ہو سکتی ہے. اور جو چینل سلیکشن ہوتی ہے اس کا انحصار اس چیز پر ہوتا ہے کہ آپ کا میسج کیا ہے, اس کا کنٹینٹ کیا ہے, اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ چینل کیا. یعنی اگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لیٹر میں بھیجنا بہتر ہوتا ہے, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں میسج ہوتا ہے جس کو شاید واٹس ایپ پہ بھیجنا زیادہ بہتر ہو. نیڈ فار امیڈیٹ رسپانس, اچھا اگر آپ کو امیڈیٹ رسپانس چاہیے تو آپ کال کر لیتے ہیں یا واٹس ایپ بھیج دیتے ہیں. اگر اتنا امیڈیٹ رسپانس کا ایشو نہیں ہے تو پھر آپ ای میل لکھتے ہیں, خط لکھتے ہیں. آڈینس سائز اینڈ ڈسٹینس, اچھا آڈینس کتنی ہے اور کتنی دور ہے اس کا بھی انحصار ہوتا ہے کہ آپ کس کو, یعنی مثال کے طور پر اگر آپ ایک گروپ میں کر رہے ہیں, آپ نے ایک گروپ کو بھیجنا ہے میسج, اسٹوڈنٹ کو ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, تو شاید ان کو سب گروپ کو الگ الگ سارے اسٹوڈنٹس کا ای میل ڈال کے ان کو ایک ای میل میسج کرنا یہ شاید زیادہ مشکل ہو. ان کا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے, وہاں پہ ایک ہی میسج ڈال دینا آسان ہوگا. آڈینس ریئیکشن, یعنی آڈینس کا ریئیکشن کتنا امپورٹنٹ ہے یہ بھی, یعنی مثال کے طور پر آپ کو پتا ہوگا جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بندے کو آپ نے فرض کر لیں ڈسمس کرنا ہے آرگنائزیشن سے, یا ایک اسٹوڈنٹ کو آپ نے کوئی اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لینا ہے, تو اس صورت میں اس کو فیس ٹو فیس بلایا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ جب یہ والا میسج آئے گا تو وہ بندہ ریئیکٹ بھی کر سکتا ہے, اس کے ریئیکشن کو مینیج کرنے کے لیے شاید فیس ٹو فیس ہونا ضروری ہے. یا اس طرح سے بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بندے کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں
اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ایموشنل ہو جائے گا، تو اس کیس میں فیس ٹو فیس جانے کے بجائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چپ کر کے ایک لیٹر اس کی ٹیبل پر رکھ دیں. تو یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ کس آڈینس کا کیا ریئیکشن ہے اور اس ریئیکشن کی کیا امپورٹنس ہے. نیڈ ٹو شو ایمپتھی، فرینڈلی لیس، فارمیلٹی، یہ بھی اگین وہی مسئلہ ہے. اگر آپ کسی شخص کو کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کو کسی کسٹمر کے ساتھ، تو یو ول پرابیبلی وزٹ دیم، آپ ان کے پاس جائیں گے، بات کریں گے، ان کے ساتھ چائے پئیں گے، تو آپ ان کو ایمپتھی، فرینڈلینس دکھا رہے ہیں. اور اگر اس کی ریکوائرمنٹ کم ہو تو پھر آپ ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں یا ای میل کر دیتے ہیں. جو فلو ہوتا ہے کمیونیکیشن کا وہ ڈاؤن اپ ہاریزونٹل ہو سکتا ہے. ڈاؤن مثال کے طور پر ٹاپ سے CEO کی طرف سے ایک میسج وہ نیچے کی طرف آیا ہے، یا وہ نیچے سے اوپر کی طرف میسج جا سکتا ہے، یا پھر ہاریزونٹلی یعنی ایک ہی لیول پر. یعنی مثال کے طور پر کسی جگہ کو مینیجرز ہیں، فائنینس کا، مارکیٹنگ کا، وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہاریزونٹل ہوگا یعنی افقی طور پر. انفارمل ہوتا ہے ایک طریقہ کمیونیکیشن کا، یعنی جس میں گریپ وائن آپ نے انگور کی بیل اگر دیکھی ہو تو وہ ہر طرف پھیلتی جاتی ہے. تو اسی طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنز میں یا آپ نے اپنی کلاسز میں دیکھا ہوگا کہ کوئی خبر آتی ہے اور وہ پھر ایک بندہ دوسرے کو بتاتا ہے، دوسرا تیسرے کو بتاتا ہے، اچھا یہ سنا، یوں ہو گیا، فلاں کو نکال دیا، اس سال انکریمنٹ نہیں لگے گا، اتنا لگے گا، وغیرہ وغیرہ. تو وہ پھر ہر طرف بات پھیلی جاتی ہے. وہ جان بوجھ کے نہیں پھیلائی جاتی، وہ کوئی آپ لیٹر ای میل نہیں لکھتے، وہ خود سے گریپ وائن کی طرح پھیلتی جاتی ہے. اس وجہ سے اس کو آپ گریپ وائن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو فارمل چینلز ہیں ان میں ریٹن کمیونیکیشن اور اورل کمیونیکیشن کن ذریعے سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر ریٹن جو ہے آپ میموز لکھ سکتے ہیں، لیٹرز لکھ سکتے ہیں، اینول رپورٹس ہوتی ہیں، کمپنی نیوز لیٹر ہوتا ہے، بلیٹن بورڈ پوسٹنگ ہوتی ہیں، اورینٹیشن مینول ہوتا ہے. اورل جو ہے وہ آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں، فیس ٹو فیس کنورسیشن ہو سکتی ہے. کمپنی کی میٹنگز جو ہوتی ہیں وہ اورل کمیونیکیشن کی ایک فارم ہے، اور ٹیم میٹنگز جو ہیں وہ بھی ایک اورل کمیونیکیشن کی فارم ہے. الیکٹرانک بھی ہو سکتی ہیں، ای میل، انسٹنٹ میسجنگ، وائس میل، ویڈیو کانفرنسنگ اور انٹرانیٹ. انٹرنیٹ نہیں ہوتا، یہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یعنی ایک ہی آرگنائزیشن کے اندر ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بعض اوقات ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں. اور انفارمل چینل کے ذریعے، گریپ وائن کے ذریعے سے پھیلتی ہیں باتیں. دا گریپ وائن گوسپ فرام دا بریک روم ٹو دا واٹر کولر، یعنی کہیں سے بھی کوئی بات شروع ہوتی ہے اور وہ پھر پھیلتی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. اس میں ان آفیشیل میسیجز ہوتے ہیں، فلوز ہیپ ہیزرڈلی. یہ اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ یہ اس سے یہ بندہ سنے گا پھر یہ سنے گا، وہ کہیں سے کہیں بھی پھیلتی جاتی ہے. کین بی ریمارکیبلی ایکوریٹ، اور اس طرح کی جو گوسپ ہوتی ہے وہ صحیح بھی ہوتی ہے اکثر. اٹ از موسٹلی ڈس لائک بائی مینجمنٹ اس کو پسند نہیں کرتی. تھرائیوز ویئر آفیشیل انفارمیشن از لمیٹڈ، اور جس جگہ لوگوں کو خود سے آفیشلی چیزیں بتانے کا رواج کم ہو، وہاں پہ انفارمل کمیونیکیشن جو ہے وہ گریپ وائن زیادہ پھیلتی ہے. اوکے، کمیونیکیشن کے جو بیریئرز ہیں ان کو اوور کم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ریئلائز دیٹ کمیونیکیشن از امپرفیکٹ. آپ یہ سمجھیں کہ کمیونیکیشن ہمیشہ کسی نہ کسی درجے میں امپرفیکٹ ہوتی ہے، لہٰذا آپ اسے زیادہ سے زیادہ صحیح کرنے کی کوشش کریں. اڈیپٹ دا میسیجز ٹو ریسیور، آپ جو ریسیور ہے آپ کا جس کو آپ نے بھیجنا ہے اس کے مطابق اپنے میسج کو چینج کریں. انکریج اوپن ٹرسٹنگ انوائرمنٹ فار انٹریکشن اینڈ فیڈ بیک، ایک ایسا انوائرمنٹ لانے کی کوشش کریں جہاں پہ ایک دوسرے پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہوں، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہوں، ایک دوسرے پر یقین کرتے ہوں، تو پھر وہ زیادہ بہتر کریں گے. پرووائڈ مور انفارمیشن تھرو فارمل چینل، آپ فارمل چینل سے جتنی زیادہ انفارمیشن دیں گے اتنی کمیونیکیشن اچھی ہوگی. ٹرین مینیجرز اینڈ امپلائیز ٹو امپروو کمیونیکیشن اسکلز، اپنے مینیجرز اور امپلائیز کو کمیونیکیشن اسکلز کی ٹریننگ دیں. امپروو یور لینگویج اینڈ لسننگ اسکلز، یہ ضروری ہے کہ لوگ اپنی لینگویج اسکلز بھی، یعنی اگر انگریزی نہیں آتی تو انگریزی سیکھیں اور لسننگ اسکلز پر کام کریں.
question your preconceptions, آپ کے پہلے سے جو موجود آئیڈیاز ہیں، خیالات ہیں، ان کو کوشچن کرتے رہیں، یعنی اس کو ٹھونسیں نہ. یعنی ایک شخص آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ پہلے سے نہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ اچھا یہ ایسا آدمی ہے، اس نے تو یہ کہنا ہے. وہ آپ کو اس کی بات پوری طرح سمجھنے میں رکاوٹ بنتی ہے. پلان فار فیڈ بیک، اور فیڈ بیک دیتے ہوئے اچھی پلاننگ کریں کہ کیا فیڈ بیک دینا ہے. جو ماڈرن کمیونیکیشن ہے اس میں کمپیوٹرز جو ہیں وہ ایک کی پارٹ ہے. کمپیوٹر یعنی آپ یہ کلاس بھی دیکھیں ہماری، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس سے ہو رہی ہے تو یہ کمپیوٹر کے ذریعے سے ہو رہی ہے. وین یو یوز اے کمپیوٹر انگلش از ویری یوزفل. جو کمپیوٹرز کی دنیا ہے اس میں انگلش کی حکمرانی ہے ظاہر ہے، تو پھر انگلش آنا بھی امپورٹنٹ ہے. انگلش جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آن لائن کمیونیکیشن جو ہوتی ہے اس کی ایک خاص طرح کی لینگویج ہوتی ہے، وہ بھی آپ نے سیکھنی ہوتی ہے. اس میں یعنی اس کے اپنے سلینگز ہیں. مثال کے طور پر سلینگ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایسی چیز جو فارمل لینگویج نہیں ہوتی لیکن وہ کسی کمیونٹی میں، کسی ماحول میں، کسی جگہ پہ بولی جاتی ہے. اس طرح انٹرنیٹ میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو اسی طرح سے لکھی جاتی ہے. انٹرنیٹ کی دنیا میں ای میل ہے، چیٹ رومز ہیں، بلاگز ہیں، ای کامرس ہے، سوشل میڈیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری فارمز آف کمیونیکیشن ہیں انٹرنیٹ کے دور میں، کمپیوٹر کے دور. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا ایک چیپٹر تھا. اب آپ نے اس میں اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، اس میں امپورٹنٹ بیریئرز کیا ہیں، ان کو اوور کم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اس پر پھر ہم جتنی بھی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ لیٹر میمو کیا ہوتا ہے، میسج کیسے لکھا جاتا ہے، آڈینس کو کے مطابق میسج کیسے بنانا ہے، یہ ہم جو آگے کے لیکچرز ہیں اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ.